الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیوں اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے اور پیکر نوار تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار شہنشاہ ابرار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تحید نگاہ اپنے قدم رکھتا بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں ہوتا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔
قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی ہے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا اور وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑے ملاحظہ فرمایا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور وہ اللہ کا دشمن ابلیس شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دروازے مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مقتدی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور پہلا کعبہ جائے نماز ہے، یعنی کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسراء کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گئے ہیں، کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔
اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا، کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح و نبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالاخی الصالح و نبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام میں نے سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں آسمان کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ یہاں پہنچ کر بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا یا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔
پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوا اس کی امت میں سے داخل ہو جنت ہونے والوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالابن صالح و نبی صالح۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید الابرار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، ان میں سے تو 2 ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل و فرات ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکامات الہیہ لکھتے اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار عالی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب کا دیدار کیا کہ پردہ تھا، نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا، نہ کوئی مکان فرشتہ تھا، نہ کوئی انسان،
اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وحی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز و نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں سے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیے۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا، واپس اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی برگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اسے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ جل شانہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کے نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اور واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کو آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔
اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکہ المکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بیت المقدس اور پھر 7واں آسمان نیز و عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکان کی سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ عرش ہے پر قادر۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے، وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے ہیں جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو معجزے کہا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا کا سانپ بن جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا وغیرہ، اور سب سے افضل نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس حکیم کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہماری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یقیناً اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرانے کے سلسلے میں بھی اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ یہاں بالکل ظاہر صرف 4 حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کو الہ عطا فرمائے گئے ہیں، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر بلائے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت اور دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض یہ کہ وہ سب مراتب ایک معراج میں طے کر دیے گئے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ کی اور جنت اور دوزخ کی گواہیاں دیں اور اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی نہ تھی، سنی ہوئی تھی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ اس جماعت پاک میں انبیاء میں کوئی ہستی وہ بھی ہو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار، مسلمان فروخت کرنے والے، اور یہ سودا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے، اور جس کی معرفت سے سودا ہوا ہو وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی۔ فرمایا گیا اے محبوب، تم نے مسلمانوں کی جان و مال تو دیکھ لیے، آؤ جنت کو بھی دیکھ جاؤ، اور غلاموں کی عمارتیں اور باغات بھی ملاحظہ کر لو، بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو، یعنی خود پروردگار عالم کی ذات کو بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مملکت اہلیہ کے بے عطائے الہی مالک ہیں، اسی لیے جنت کے پتہ پتہ پر حوروں کی آنکھوں میں غرض یہ کہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ کہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہیں۔ مرضی الہی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔ معراج شریف بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی، ہاں روحانی طور پر بہت دفعہ ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔